بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سلسلہ وار علم صرف یعنی عربی گرامر کے ضروری اسباق سیکھ رہے ہیں۔ آج ہم صفت مشبہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج ہم صرف 3 باتیں سیکھیں گے۔ اردو میں صفت مشبہ کی تعریف، عربی میں صفت مشبہ کی تعریف اور صفت مشبہ بنانے کا طریقہ۔ عزیزان محترم، اردو گرامر میں صفت مشبہ وہ اسم ہے جو اچھائی یا برائی بیان کرے، جیسے نیک، برا، بری، موٹا، پتلی، پتلا وغیرہ۔ اردو میں بہت آسان ہے، کوئی بھی لفظ جو اچھائی بیان کرے، برائی بیان کرے، ایسے لفظ کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ برا انسان، بری عورت، موٹا مذکر، موٹی مؤنث، پتلی مذکر، پتلا مؤنث، یہ صفت مشبہ ہے۔ عربی گرامر میں صفت مشبہ کی تعریف ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ عربی گرامر میں صفت مشبہ وہ اسم ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، نہ کہ عارضی معنی پر۔ جیسے سمیع کا مطلب ہے مستقل سننے والا، عارضی سننے والا نہیں، مستقل سننے والا۔ قدیر کا مطلب ہے مستقل قدرت والا، عارضی قدرت والا نہیں، بلکہ قدیر کا معنی ہے مستقل قدرت والا۔ ایسے ہی جمیل کا مطلب ہے مستقل خوبصورت، عارضی خوبصورت نہیں۔ ہاں، عارضی معنی کے لیے اس میں فاعل لایا جاتا ہے۔ سامع عارضی سننے والا، قادر عارضی قدرت والا۔ اسی طرح آپ کہہ لیں کہ حاسن عارضی حسن والا، لیکن صفت مشبہ میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، صفت مشبہ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ماضی مضموم العین یعنی فعل سے صفت مشبہ مذکر کا صیغہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، اور مؤنث کا صیغہ فعیلۃ کے وزن پر آئے گا۔ آپ پھر گردان خود کر سکتے ہیں، فعیل، فعیلان، فعیلون، اور فعیلۃ، فعیلتان، فعیلات۔ جبکہ ماضی مفتوح العین یعنی فعل سے صفت مشبہ مذکر کا صیغہ آتا ہے فعل کے وزن پر، اور واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے فعلۃ کے وزن پر۔ گردان آپ خود ہی پھر کر لیں۔ تیسری جو گردان بنے گی ماضی سے، وہ ہے ماضی مکسور العین یعنی فاعلہ۔ ماضی مکسور العین یعنی فاعلہ۔ فاعلہ سے جب ماضی مکسور العین فاعلہ میں عیب، رنگ یا حلیہ کے معنی ہو تو صفت مشبہ واحد مذکر کا صیغہ آئے گا افعل کے وزن پر، اور واحد مؤنث صفت مشبہ کا صیغہ آئے گا فعلاء کے وزن پر، اور دونوں کی جمع آتی ہے فعل کے وزن پر۔ جیسے ماضی مکسور العین میں عیب کا معنی ہو، مثلا بکما، وہ گونگا ہوا۔ اب یہ ماضی مکسور العین ہے، اس سے صفت مشبہ کی گردان آئے گی ابکم، ابکمان، بکمن، اور مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے بکماء، بکموان، بکمن۔ ایسے ہی جب ماضی مکسور العین میں رنگ کا معنی ہو، مثلا حمرا، وہ سرخ ہوا، تو اس سے صفت مشبہ کی گردان آئے گی احمر، احمران، حمر، اور مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے حمراء، حمروان، حمر۔ ایسے ہی جب ماضی مکسور العین میں حلیے کا معنی ہو، جیسے حاورا، وہ گوری رنگت والا ہوا، اس سے اب صفت مشبہ کی گردان آئے گی احور، احوران، حور، اور مؤنث کے 3 صیغے آئیں گے حوراء، حوروان، حور۔ قرآن پاک میں بھی آپ غور کریں، ادھر ہے سمم، بکمن۔ یہ بکمن جو ہے یہ صفت مشبہ کی جمع ہے،
اس کا معنی گونگے بھی ہے اور بکمن کا معنی گونگیاں بھی ہیں. گونگے مذکر حضرات اور گونگی مؤنث حضرات بکمن کا معنی ہے. ایسے ہی حمرن کا معنی سرخ رنگ والے بھی ہیں اور سرخ رنگ والیاں بھی ہیں. اسی طرح یہ جو حورن ہے، حورن اس کا معنی گوری رنگت والے بھی ہیں اور گوری رنگت والیاں بھی اس کا معنی ہے. حور واحد کا صیغہ نہیں ہے، حور جمع کا صیغہ ہے. حور کا معنی گورے بھی ہے اور حور کا معنی گوریاں بھی ہیں. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.